نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مہنگائی کے اسباب دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک روحانی جو من جانب اللہ ہوتے ہیں، نمبر دو حسی جو انسانوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو حسی اسباب ہیں وہ تو واضح ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں سب کے سب نااہل ہیں، اور جو بھی حکمران آتا ہے وہ پہلے حکمران سے زیادہ کرپٹ ہوتا ہے، بددیانت ہوتا ہے، ہر ایک اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ جو روحانی اور اسلامی اسباب ہیں قرآن و حدیث میں غور کیا جائے تو وہ 20 سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے 5 اسباب بڑے بڑے ہیں اور مشہور ہیں۔ نمبر ایک، قرآن و حدیث سے اعراض کرنا اور منہ پھیرنا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اہمیت نہ دینا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر، قرآن، حدیث، شریعت اور دینی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو اس کے لیے 2 قسم کے وبال ہیں۔ نمبر ایک، دنیا میں وبال معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، وہ غربت کا شکار ہوگا اور مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 2، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں جو آخرت کے اندر وبال اور عذاب ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ، میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، مجھے نابینا کیوں بنا دیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم یقیناً بینا تھے، لیکن کام تم نے نابینوں والے کیے تھے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث اور میری آیات اور شریعت تمہارے پاس آئی، لیکن فنسیتہا، تم نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، ان سے منہ موڑ لیا تھا۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ اندھوں والا معاملہ ہوگا۔ دوسرا سبب ہے ناشکری، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ کے رب کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا فرمائیں گے، لیکن اگر اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، مالی بحران پیدا ہوتا ہے، مہنگائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تیسرا جو سبب ہے وہ ہے معصیت اور گناہ۔ جو مسلمان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، معصیت کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مہنگائی پیدا کر دیتے ہیں، مالی بحران پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ مالی لحاظ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے خشکی اور سمندر کے اندر فساد ظاہر ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ میرا عذاب ان پہ اس لیے آتا ہے، مہنگائی اس لیے آتی ہے اور مالی مشکلات پیدا ہوتے ہیں، فساد پیدا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کا مزہ چکھایا جائے، لعلہم یرجعون، امید ہے کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ چوتھا سبب زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ ادا نہ کرنا، یہ بھی مہنگائی کا سبب ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خمسن، 5 کام ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے خمسن بخمسن، جن لوگوں میں 5 برائیاں آ جاتی ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ 5 قسم کا عذاب نازل کرتا ہے۔ ان میں سے
ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ فحاشی عام ہوتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں پہ وبا، طاعون، کرونا اس جیسی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اخذوا بالسنین، ان پہ قحط سالی آ جاتی ہے اور ظالم حکمران ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، لم یمنعوا زکاة اموالہم الا منعوا القطر من السماء، کہ وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش ان سے جو ہے وہ روک دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ولولا البہائم، اگر یہ چرند پرند نہ ہوتے اور جانور نہ ہوتے، درندے نہ ہوتے، چھوٹے بچے نہ ہوتے جو کہ معصوم ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، لم یمطروا، تو کبھی بھی بارش اترتی بھی نہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں اور چرند پرند پہ، چھوٹے بچوں پہ جو کہ معصوم ہیں، ان پہ ترس کھاتے ہوئے بارش نازل فرماتے ہیں۔ 5واں سبب ہے رزق کی ناقدری کرنا۔ اللہ نے جو رزق دیا ہوا ہے اس رزق کی قدر کرنے چاہیے۔ ایک تو اللہ کی ناشکری، وہ علیحدہ سبب ہے، لیکن رزق کی ناقدری کی جائے، یہ تنگی رزق اور مہنگائی کا الگ سے ایک مستقل سبب ہے۔ جامع الترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے قدر کا طریقہ سکھلایا۔ آپ نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ احدکم الی الارض، کہ تم میں سے کسی کا لقمہ کھانا کھاتے ہوئے زمین سے گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیمت عنہا الاذی ولیأکلھا، اس سے اٹھائے اور اس پہ اگر کچھ گند